میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں، آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں، میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا؟ ایک درخت بھی چھاؤں فراہم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، تمہارے ایندھن کے کام آتا ہے۔ وہ بوڑھی بھینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی، اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے، لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا کر کے جاتی ہے، اور اگر تم اس سے غذائی ضرورتیں پورا نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ اتنا بوڑھا وجود ہے، تو پھر بھی اس کے چمڑے سے تم جوتے پہن سکتے ہو، تم اور چیزیں جو ہے وہ اس کے چمڑے سے بنا سکتے ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے نفع بخش بن کے گئی۔ تو اگر ایک جانور اور ایک درخت اور اللہ کی دیگر مخلوقات اپنی رعنائیوں کے دور میں اپنے شباب کے عالم میں نفع بخش ہیں تو بڑھاپے کے اندر بھی ان سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اور جس شخص کا نفع جوانی میں بھی نہ ہو، بڑھاپے میں بھی نہ ہو، لڑکپن میں بھی نہ ہو، سن کہولت میں بھی نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہلائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر وہ کیسا انسان ہے جو نافع نہیں ہے، جو نفع بخش نہیں ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ یہ سوال ہوا، سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں؟ تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود راحت کا سبب ہے، جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں، جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے، جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو، زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں، جس کا وجود رحمت بخش ہو، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یہ زندگی میں اصول اختیار کر لو، خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، تم سے خیر کے دروازے کھلے اور تم سے شر کے دروازے بند ہوں۔ کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا تالا بنو۔ تم جہاں رکو، جہاں ٹھہرو، جہاں سے گزرو، وہاں خیر پھیلتی چلی جائے، تمہاری مہک سے لوگوں کے مشام ہستی معطر ہو، لوگوں کے دلوں میں، آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے، گزرا ہے، تم ایک تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح جہاں سے گزرو، اور تمہاری مہک سے لوگ دیر تک سرشار رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکھیرتے چلے جاؤ، بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہوں۔ تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، ہمیشہ خیر بانٹو، اچھائی بانٹو، بہتری بانٹو، لوگوں کے لیے صلح اور امن کے ضامن بنو، لوگوں کے لیے محبت کو پھیلانے والے بنو، لڑائی، دینگا مشتی، فساد، شر، الجھاؤ، تضاد اور نفرتوں کے بیج اور کانٹے مت بونا، ہمیشہ خیر کی چابی بننا اور شر کا تالا بننا۔ اس لیے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی ضمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کے وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے۔ سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا، لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو، جس کا وجود خیر بانٹتا ہو، پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص۔ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتری